پہلے ان کے لے لیتے ہیں، یہ اصل میں 3 طلاقیں دی ہوں گی، تو بعض رشتہ دار جن کو دین کی ABC نہیں آتی لیکن وہ اس طرح حرام کو حلال کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنے کے چکر میں اس طرح کے مشورے دیتے نظر آئیں گے۔ جی امام شافعی کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، حالانکہ ہے ہی نہیں۔ چاروں ائمہ کے نزدیک، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں ایک لفظ سے کہہ دیں کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا الگ الگ الفاظ سے کہیں میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یاد رکھیں 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں لوگوں کو اپنی بات کو دہرانے کی عادت تھی، جس کو تاکید کرنا کہتے ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ وہ ایک طلاق کا ارادہ کرتے تھے، 2 طلاق صرف سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایسا نہ ہو شک و شبہ رہے، دہرا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو یہ 3 پانی نہیں منگائے، 1 پانی۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جب یہ ظاہر ہو گیا کہ 3 طلاقیں دینے کا ہی شوہر کا قصد و ارادہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں نافذ مانی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ اسلوب کلام تبدیل ہوا، اور حضرت عمر فاروق نے غور کیا کہ اب لوگ 3 طلاقوں کا ہی ارادہ کر رہے ہیں، تاکید زیادہ نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے پھر حکم دیا کہ ہم 3 طلاقوں کو 3 مانیں گے، اور تمام جو اس وقت صحابہ اس پہ متفق ہوئے۔ اب جب ایک مجتہد صحابی نے یہ فیصلہ فرمایا، اور مجتہد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی کیفیات، ان کے عرف، ان کے ماحول، ان کی ذہنی کیفیات کے مطابق فتوے کو تبدیل کرتا رہتا ہے، کر سکتا ہے۔ جیسے ہم بھی آپ کو کتنی چیزیں جو ہیں وہ پرانی، اس کو ہم کہتے ہیں، جیسے الکوہل کا استعمال منع کیا ایک زمانے تک علماء نے، جب یہ بہت زیادہ پھیل گیا، عموم میں بلوہ ہو گیا، تو اب الکوہل کا استعمال دواؤں میں، بعض غذاؤں کے اندر جائز قرار دے دیا، ایسی اسپرٹ کا پالش وغیرہ میں جائز قرار دے دیا۔ یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صراحتاً قرآن کے حکم کو بدل دیا، بلکہ یہ تو موقفی عربوں کے اسلوب کلام پر تھا۔ پہلے تاکید کرتے تھے، لفظ کو دہراتے تھے، پھر وہ دہرانے کی عادت ختم ہو گئی، 3 طلاق کا ارادہ ظاہر ہوا، تو آپ نے اس پر فیصلہ فرمایا۔ پھر چاروں ائمہ اس پر متفق ہوئے، اور 1500 سال کے تمام بڑے بڑے فقہا اسی پر متفق رہے۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ جی امام شافعی نے کیا، یا کوئی کسی کے بھی آپ مینورٹی کا فتویٰ لے لیں، آپ میجورٹی ایک طرف ہے جو فقہ ہم مانتے ہیں، بڑے بڑے فقہا ہمارے درمیان ہیں، اور ہم کسی کا بھی جو قول ہمیں پسند آ جائے نا، وہ کہے 3 طلاقیں ہوئی نہیں، 3 دے دو، 1 بھی نہیں ہوگی، بعض تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے، بعض کہیں گے نہیں 1 ہو گئی ہے۔ دونوں مسئلے غلط ہیں۔ 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ زنا کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے اگر وہ نہیں مانتے، اور یہ جیسے امام شافعی کے قول لے کر آ گئے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان سے پوچھیں امام شافعی تھے کون، ذرا یہ تو بتاؤ، تو ان لوگوں کے، اس طرح کے لوگوں کا بھی بائک آؤٹ کریں، اور جو 3 طلاق کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے گھر میں رہ جائے، اس سے بھی آپ بالکل بائک آؤٹ کریں، اور ان سے میل جول ترک کرنا آپ پہ لازم ہوگا۔